یا پھر اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ جناب بتائیے اس مسئلے کا جواب کیا ہے، تو میں کہوں گا غوث اعظم یوں کہا کرتے تھے۔ کوئی پوچھے بھائی اس مسئلے کا جواب کیا ہے، میں کہوں گا داتا صاحب نے اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ کوئی کہے جناب اس مسئلے کا جواب کیا ہے، میں کہوں گا شاہ اللہ محمد سدرلی یوں لکھا کرتے تھے۔ اور کہنا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے، میں نے کہا قرآن نے اپنا پڑھنا بعد میں لکھا، ان کے نقش قدم پر چلنا پہلے لکھا ہے۔ اس لیے کہ اگر اپنے ترجمے کے مقابلے میں مثال کے طور پر ہمارا کسی سے مباحثہ ہو گیا، اس نے ایک ترجمہ کیا، میں نے ترجمہ کیا، اگر اس نے اپنا ترجمہ ان اسلاف امت سے ثابت کر دیا، اس اجماعی نظریے سے ثابت کر دیا، ان عظیم اور عجیبہ شخصیات سے ثابت کر دیا جن پر شیطان کا زور نہیں چلتا، تو یقیناً یہی صراط الذین انعمت علیہم ہوا۔ اور مجھے اس وقت یہ حق حاصل نہیں کہ میں اپنے نظریے پر جمع رہوں، بلکہ مجھے اگر اپنا ایمان بچانا ہے اس میں یہی ہوگا کہ میں اپنی رائے کو چھوڑ کر، اپنی عربی دانی کو چھوڑ کر، اپنی فصاحت و بلاغت کے گھوڑوں کو باندھ کر میں اس کی ترجمے کی طرف مراجعہ کروں جو آج تک امت کر رہی تھی، جو 1400 سال سے آج تک امت کر رہی تھی۔ لہذا قرآن کی تلاوت کے بعد اس کے فہم کے لیے اگر کسی نے گمراہی سے بچنا ہے، شیطان کے بار سے بچنا ہے، تو ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن کے بعد پہلے رسول اللہ کی حدیث لے، اس کے بعد صحابہ کا قول لے، اس کے بعد تابعین کا قول لے، ان کے بعد عجیبہ مفسرین کا قول لے۔ اس لیے کہ جو آج تک قرآن کی تفسیر کی گئی ہے وہی تفسیر رحمانی ہوگی، اپنی طرف سے اگر کی گئی تو وہ شیطانی ہوگی۔ اس طریقے کو نظریے کو رکھ لیا جائے تو حضرات گرامی، مسئلہ یا رسول اللہ ہو، مسئلہ علم غیب ہو، مسئلہ حاضر نازل ہو، مسئلہ امیر و بشر ہو، یا کوئی بھی مسئلہ اعتقاد کا ہو جائے، میں بڑے وصول کے ساتھ اور بڑے جذب کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، الحمدللہ کہ حدیث رحمت کے لیے مسلک اہل سنت ہی کا ثابت ہوگا۔ کیونکہ آج تک ان آیات الحمدللہ صبح شام ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہمیں بھی استادوں کی خدمت میں بیٹھنے سے اتنی تو تمیز ہو چکی ہے کہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا بن رہا ہے، الحمدللہ کہ حدیث رحمت کے لیے استادوں کے سامنے جوتے اٹھانے سے ہمیں اتنا تو فیضان علم آ چکا ہے کہ اگر کوئی قرآن پڑھے تو ہمیں پتہ چل جائے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، لیکن ہم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، ہم ترجمے کی ضرورت نہیں کرتے، ہم فوراً اٹھاتے ہیں کہ مفسرین اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ بچت کس انداز میں ہوگی، کسی کی عربی دانی مثال کے طور پر، اور جی میں نے تو تھوڑی سی ڈاکٹر اسرار صاحب ایک دفعہ کہہ رہے ہیں ٹی وی پر کہ آپ قرآن کا ترجمہ کیسے کریں، کہنے کہ آپ کو کچھ گرامر کے اصول آ جانے چاہیے، گرامر کے چند اصول آ جائے، اور اس کے علاوہ آپ نحو صرف کے تھوڑے قاعدے یاد کر لیں، اور عربی لغات گویا کہ اس زبان کے چند کلمات کو آپ یاد کر لیں، آپ کو قرآن کا ترجمہ آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں یہ سراسر بربادی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جناب آج ہم جو غیر عربی ہیں، آج ہم صرف و نحو کے قواعد سیکھیں اور فصاحت و بلاغت کے قواعد سیکھیں کہ ہم اس بات کے اہل ہو جائیں کہ قرآن کا ترجمہ اجماع سے ہٹ کر، آج تک امت نے جو ترجمہ کیا اس سے ہٹ کر ہم کرنے کی کوشش کریں، تو کان کھول کر سنیے، قرآن جس پر اترا وہ بھی عربی، جن کے سامنے پڑھا گیا وہ بھی عربی تھے، اور قرآن جن کے سامنے پڑھا گیا وہ صدیق اکبر تھے، قرآن جس کے سامنے پڑھا گیا وہ فاروق اعظم تھے، قرآن جن کے سامنے پڑھا گیا وہ عثمان غنی تھے، قرآن جن کے سامنے پڑھا گیا وہ میرے آقا مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم تھے۔ یہ وہ ہے جو عربی النسل ہے، اور قرآن خود کہتا ہے میں عربی میں اترا ہوں، لیکن رب کریم فرماتا محبوب ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، لتبین للناس ما نزل الیہم، جب تک تو اس چیز کی وضاحت نہیں کرے گا ترجمے سے یہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو عربی النسل ہے، آپ اٹھا کر دیکھیں تفاسیر اور اصول کی کتابیں، 11 سال سورہ بقرہ حضور سے سیکھتے ہیں۔ انہیں گرامر کی کیا ضرورت تھی، وہ تو خود عربی ہے، انہیں عربی کے ترجمے اور تراجم ماننے کی کیا ضرورت تھی، وہ خود عربی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ قرآن کی ایک آیت بھی انہیں سمجھ میں نہیں آتی، سورہ بقرہ پوری 11 سال لگا کر حضور سے سیکھی ہے۔ پتا چلا کہ قرآن محض عربی کی کتاب نہیں بلکہ اس کے الفاظ وہ ہیں یا تو خدا جانتا ہے یا پھر مصطفیٰ جانتا ہے۔ مثال کے طور پر وکیل یہاں پر کوئی بیٹھا ہوگا، ہمارے سنی طریقے کے کچھ وکیل بیٹھے ہوں گے، یہ جو کتاب پڑھ رہے ہوں گے وہ یقیناً قانون کی کتاب انگریزی میں ہے۔ آپ میں کوئی شخص جو ہے وہ یونیورسٹی کا بڑا ماہر طالب علم ہوگا یا پروفیسر ہوگا، استاد ہوگا، اور انگریزی اور انگلش کے شعبے کا بڑا ماہر ہوگا، اگر وکیل صاحب اپنی کتاب اٹھا کر دے دیں اسے، وکیل صاحب اپنی قانون کی کتاب اٹھا کر دے دیں، وہ تلفظ کو کر لے گا، معنی کچھ نہیں سمجھے گا، وہ عبارت کو پڑھ لے گا، لفظ بہ لفظ انگریزی کی عبارت کو پڑھ لے گا، لیکن وکیل صاحب کہہ رہا مجھے سمجھائیے اس کا ترجمہ کیا ہوا، وہ کہہ گا یہ تو آپ کا شعبہ ہے۔ بلا تشبیہ بھی سمجھ لیجیے، قرآن ایک احکام کی کتاب ہے، ایک ہدایت کی کتاب ہے، جب تک
صفحات نہ سمجھائے جب تک